معالی السبتین میں مرحوم مازندرانی نے لکھا ہے کہ 4 بیویاں کربلا کے واقعے کے رہائی کے 1 سال کے اندر اندر انتقال کر گئیں. 4 بیویاں 1 سال کے اندر اندر یہ چاروں بیویاں انتقال کر گئیں. کا پہلی بیوی جناب ام البنین. اس بیوی کو عباس کا بہت درد تھا. یہ بیوی جیسی صبح ہوتی تھی اپنے گھر سے نکل کے جنت البقیع چلی جاتی تھی, اپنے پوتے کا بازو پکڑتی تھی, کہتی فضل مجھے جنت البقیع لے چل. بیوی نے اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بنائی تھیں. چاروں قبروں پہ چاروں بیٹوں کے نام لکھے تھے ہاتھ سے. کہا یہ میرے بیٹے عباس کی قبر ہے, یہ جعفر کی ہے, سب چاروں بیٹوں کے نام سے قبر بنائی. پھر کہتی تھی اے میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے. پھر اپنے ہاتھوں سے ایک 5ویں قبر بناتی, کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے. کہتی مولا کیونکہ آپ کی ماں زہرا نہیں ہے میں آپ پہ گریہ کروں گی. تاریخ کے الفاظ ہیں بی بی جب مرثیہ پڑھتی تھی نا, شیخ عباس قمی نے مفاتی میں بھی لکھا ہے, سب جگہوں پہ بی بی کا مرثیہ موجود ہے. مورخین کہتے ہیں جب جناب ام البنین مرثیہ پڑھتی تھی نا تو مروان جیسا پتھر دل ملعون جب گزرتا تھا جنت البقیع سے تو سوال کرتا تھا, کہتا تھا یہ کون ہے بی بی, اس کی آواز میں درد بہت زیادہ ہے. تو لوگ کہتے تھے یہ عباس کی ماں ہے. بی بی کا مرثیہ کیا تھا, ایک جملہ دہراتی تھی, اے کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا تھا اس کا چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ لگا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ جناب ام البنین ہے, یہ پہلی بیوی ہے. دوسری بیوی جن سے متعلق ملتا ہے کہ 6 مہینے زندہ رہی ہیں, اس بیوی کا نام ہے لیلا. معالی السبتین میں مرحوم عبد اللہ مازندرانی کہتے ہیں کہ جو بھی ان 6 مہینوں میں روضہ رسول کی زیارت کے لیے جاتا تھا ضرور سوال کرتا تھا یہ کس بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. سب کہتے تھے یہ علی اکبر کی ماں ہے. کیا کہتی تھی بی بی جناب علی اکبر کی ماں جناب لیلا, کیا کہتی تھی, جملے کو پیش کروں گا, جوان اولاد والے سنبھل کے سنیے گا. بی بی ایک جملہ کہتی تھی, اے علی اکبر تیرے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے. بیٹا جب میں شام میں تیرے سر کو دیکھتی تھی نا تو میں سر کو بھی دیکھ کے کہا کرتی تھی کسی کو نظر نہ لگ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تیسری بیوی کا نام میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, تیسری بیوی کا نام رباب ہے. یہ 4 مہینے زندہ رہی ہیں. جب کربلا سے جا رہی تھی نا تو انہوں نے جناب سید سجاد سے کہا تھا بیٹا سید سجاد مجھے کربلا چھوڑ جائیے. کہا مادر گرامی میں کربلا نہیں چھوڑ سکتا, میرے ساتھ جانا ہوگا. جب بی بی آ گئی نا مدینے واپس آ گئی تو روایت کے الفاظ ہیں بی بی نے ایک معمول بنا لیا, جیسے ہی سورج نکلتا تھا ایک کوزے میں پانی لے کے بھر کے رکھ دیتی تھی دھوپ میں, ایک ہاتھ سر پہ رکھتی تھی کہتی تھی واہ حجابا, دوسرا سینے پہ مارتی تھی کہتی تھی واہ علی اصغرا. بی بی کو بڑا درد تھا جناب علی اصغر کا. یہ بی بی مسلسل ہوتی رہی. میں انشاءاللہ تعالیٰ سوئم کی مجلس میں بی بی کی تفصیل سے مسائل پیش کروں گا. چوتھی بی بی کا پیش کروں جو 1 سال میں انتقال کر گئیں. اس بی بی کا نام ہے زینب کبریٰ. یہ بی بی بہت درد رکھتی تھی اپنے بھائی حسین کا. جب واپس مدینے آئی نا تو سب سے پہلے, بس بھی مختم تمام ہو گیا, سب سے پہلے نانا کے روضے پہ گئی. ایسا ہی ایک دروازہ تھا جیسا آپ کے سامنے نظر آ رہا. بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھ دیے, کہا نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں کربلا میں کھڑی دیکھ رہی تھی, چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے تھے, حسین بیچ میں کھڑا تھا. نانا چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے. ایک مرتبہ بی بی نے ایک رو کے جملہ کہا. بی بی نے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی. نانا میں بازوؤں کے نشان دکھاتی. نانا میں بتاتی مجھے کتنے تعزیے آنے والے گئے. اجرکم اللہ. بس بھی مجھے مسورات کے اپنی بہنوں کے, ماؤں کے, بیٹیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں ایک سوال کروں آپ سے, میں اپنی ماں بہنوں سے سوال کروں, آپ نے سنا ہے نا, دیکھا تو نہیں ہے. آپ نے مصائب کو سنا ہے, دیکھا نہیں ہے. اب کوئی سوال نہ کرے امام سجاد کیوں روتے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی جناب زینب کبریٰ کا بڑا مصائب ہے.
آخری جملے کو پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں التماس سے دعا کر دوں گا، آخری جملے کو پیش کر رہا ہوں، اگر مجمع میری طرف دیکھ سکتا ہے تو صرف 2 جملوں کی زحمت دے رہا ہوں۔ جب یہ جناب زینب کبریٰ سید سجاد کے ساتھ مدینے واپس آئی نا، تو ایک مرتبہ مولا نے کہا بشیر مدینے والے ہمیں دیکھ کے مر جائیں گے، جاؤ جا کے پہلے اعلان کر دو حسین مارے گئے، پھر ہم مدینے میں وارد ہوں گے۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، بس بھی سارا مدینہ تیار ہوا۔ جناب محمد حنفیہ نے جملہ سنا حسین واپس حسین کا قافلہ واپس آ گیا، یہ نہیں سنا کہ حسین مارے گئے ہیں۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، دوڑتے ہوئے استقبال کے لیے پہنچے، جیسے پہنچے تو دیکھا کہ کوئی سفید ریش ہے جو جناب عباس کے علم کو پکڑے ہوئے ہے۔ جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا کہ میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ تو اس سفید داڑھی والے نے کہا قد ذبح، کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ کہا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا قد قتل، انہیں بھی مار دیا گیا۔ کہا یہ سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ کہا قد ذبح، انہیں بھی ذبح کر دیا گیا۔ کہا میں آپ سے اور کوئی سوال نہیں کروں گا، بس ایک سوال کا جواب دے دیں، علی و بطول کی بیٹیاں ساتھ گئی تھیں، ان کا کیا بنا؟ تو ایک مرتبہ آواز دی کہ ان سب کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، شرابی کے دربار میں لے جایا گیا۔ یہ جملہ سننا تھا، محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے گر گئے۔ امام سجاد آگے بڑھے، چچا کے سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا، کہا چچا صبر کیجیے، ہمیں مدینے واپس جانا ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مجھے امو کیوں کہتے ہیں؟ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ کہا چچا آپ نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہا چچا میں اب سجاد ہوں۔ کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا آپ نے سنا گھوڑے کی پشت سے گر گئے، میں نے آنکھوں سے دیکھا، زینب کبریٰ شرابی کا دربار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، میں واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، بس 2 جملے دعا کے۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ نانا کے روضے سے ماں کی قبر پہ گئی۔ اہل بیت تو جانتے تھے نا کہ قبر کہاں ہے، دوسرے لوگوں سے مخفی تھی۔ جب گئی نا تو تنہائی میں گئی۔ روایت کے الفاظ ہیں سوگنم آل محمد میں، آغا اشتہادی نے لکھا ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے تبرکات میں سے کرتا نکالا، کرتا نکال کے ماں کی قبر پہ بچھا دیا۔ کہا اماں میں کربلا سے لائی ہوں، یہ آپ کے بیٹے حسین کا کرتا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، ایک مرتبہ محسوس ہو رہا تھا جیسے قبر جناب سیدہ پہ زلزلہ سا آ رہا ہے۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا اماں آپ سے کرتا برداشت نہیں ہوا؟ اماں میں کرتا لائی ہوں، اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ دیکھ رہی تھی، اماں شمر سینے پہ سوار تھا، اماں جب خنجر چل رہا تھا نا میں نے بڑی فریاد کی، اماں لیکن کوئی بھی میری فریاد پہ نہیں آیا۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس لہجے کا، جناب زینب کبریٰ کی ان دعاؤں کا واسطہ، پروردگارا ان کی اسیری کا واسطہ، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے سب کی حفاظت فرما، جتنے مومن و مومنات